اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 223۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّ شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنی مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور جو لوگ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی انہیں فلاح کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کے شان نزول میں دو طرح کی احادیث ہیں۔ ایک یہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ بھینگا ہوتا ہے، اور ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا یہ کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تجھے کس چیز سے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دوبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو۔ گویا اس آیت میں بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر یہ واضح کر دیا کہ نطفہ جو بیج کی طرح ہے صرف فرج ہی میں ڈالا جائے اور پیداوار یعنی اولاد حاصل کرنے کی غرض سے ڈالا جائے، یعنی اولاد کی خاطر اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرو تاکہ تمہاری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کا کام کرنے والے موجود ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو، انہیں علم سکھلاؤ اور دیندار بناؤ، ان کے اخلاق سنوارو اور ان کی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھو۔ یعنی اگر اولاد کی تربیت کرو گے تو پھر تمہیں آخرت میں اس کا اجر بھی نصیب ہوگا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم فلاں نیکی کا کام نہ کرو گے اور فلاں برائی سے نہ بچو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو، جیسے یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا بیوی سے اچھا سلوک نہ کروں گا، یا فلاں کو صدقہ نہ دوں گا، یا یہ کہ اب میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ یعنی برائی کے کاموں میں اللہ کے نام کا استعمال مت کرو، اور اگر کسی نے یہ کام کیا تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کر۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اور اللہ تمہاری لغو یعنی بے ارادہ یا عادتاً قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اور اگر کفارہ ادا کر دے تو اس صورت میں بھی اللہ بخشنے والا ہے، اور بلا ارادہ قسمیں کھانے پر مواخذے کرنے پر بھی قسم کا کفارہ ایک دوسرے مقام پر ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے مہیا کرے، یا غلام آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ ہم کتنی اپنی روزمرہ کی زندگی میں قسمیں کھاتے ہیں، اور ہم قسم کو جو ہے وہ کوئی معنی نہیں دیتے، تو یہ والی جو عادت ہے اسے ہمیں چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران میں اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس چیز کو جو بیان کی جا رہی ہے ایلا کہتے تھے ان کی زبان میں، یعنی اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا، اور اس کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ تھی۔
مثلا اگر کسی نے 3 ماہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو یہ شرعاً اعلان نہ ہوگا۔ اب آگے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ 3 ماہ کے اندر وہ رجوع کر لے تو اب اس پر کس قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر 3 ماہ کے بعد کی تو نہ کفارہ ہے نہ طلاق، اور اگر 4 ماہ گزر جائیں اور مرد رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بعض فقہا کے نزدیک یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور طلاق عدالت کے ذریعے ہوگی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لے تو اللہ تمہارے برے اور اچھے ارادوں کو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روک رکھیں، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہوں تو وہی انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نیز عورتوں کی بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور یہ احکام دینے والا اللہ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہوں، کیونکہ حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، اور جس عورت سے اس کے خاوند نے ابھی تک صحبت نہ کی ہو اس پر کوئی عدت نہیں۔ عدت کے دوران جو ہے وہ نان نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ ہوتا ہے، اور اسے اپنے خاوند کے ہاں ہی عدت گزارنا چاہیے، کیونکہ اس دوران خاوند اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے اور قانوناً وہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ قروء قرعہ کی جمع ہے، اور قرعہ کا معنی لغوی معنی لحاظ سے حیض بھی ہے اور طہور بھی، یعنی یہ لفظ لغت میں ذول اسداد سے ہے، یعنی 2 معنی رکھتا ہے۔ اس سے قروء سے مراد جو ہے وہ 3 حیض ہیں یہاں پر۔ طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو تو اسے طہر کے شروع میں ہی بغیر مقاربت کیے طلاق دے دی جائے اور پورے مدت گزر جانے دی جائے۔ عدت کے بعد عورت بائن ہو جائے گی۔ اب فرض کیجئے کہ کسی عورت ہندو نامی کی عادت یہ ہے کہ اسے ہر قمری مہینے کی ابتدائی 3 دن حیض آتے ہیں، اس کے خاوند نے اسے حیض سے فراغت کے بعد 4 محرم کو طلاق دے دی۔ اب اس کی عدت 3 حیض ہیں، یعنی ربیع الثانی کی شام کو جب وہ حیض سے فارغ ہوگی تب اس کی عدت ختم ہو گئی۔ لیکن ملکی اور شافعیوں کے نزدیک تیسرا حیض شروع ہونے تک اس کے 3 طہور پورے ہو چکے ہوں گے، یعنی یکم ربیع الثانی کی صبح کو حیض شروع ہونے پر اس کی عدت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح قروء کی مختلف تعبیروں سے 3 دن کا فرق پڑ گیا، اور ہم نے جو قروء کا ترجمہ حیض کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فاطمہ بن جبش سے فرمایا کہ ایام حیض میں نماز چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے خلفائے اربعہ یعنی 4 خلیفہ اور بہت سے صحابہ اور تابعین جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ قروء کا معنی حیض ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دے کہ انہیں حیض آتا ہے یا وہ حاملہ ہیں، جیسی بھی صورت ہو۔ مثلا عورت حاملہ تھی مگر اس کے خاوند کو نہ بتایا، اگر بتلا دیتی تو شاید خاوند طلاق نہ دیتا، یا عورت کو تیسرا حیض آ چکا مگر اس نے خاوند کو نہ بتلایا تاکہ اس کا نان نفقہ وصول کرتی رہے۔ مطلب قرض چھوٹ کی تو بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر صحیح بات بتا دیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدت کے اندر تو خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر ایک یا دوسری طلاق دے دی ہو اور تیسری ابھی نہ دی ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں مل کر بیٹھنے پر راضی ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں، اور اگر دوبارہ نکاح کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں۔ مرد کو عورت پہ فصیلت کا جو درجہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مرد ہی عورت کے معاملات کے ذمہ دار اور پورے گھر کے منتظم ہوتے ہیں اور خرچ اور اخراجات بھی وہی برداشت کرتے ہیں، لہٰذا طلاق اور رجوع کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ جلد باز ہوتی ہیں، اگر ان کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو پھر بات پر جو ہے وہ طلاق ہو جاتی۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق رجعی 2 بار ہے، یعنی رجوع کرنے والی جو طلاق ہے وہ، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ یہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ ہاں اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دیکھ کر اپنی خلاصی کرا لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ ہیں اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ طہر جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا۔ ایک دفعہ ایک مرد
بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا. نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ ہی اسے ذات کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے. چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہے دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا. اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا جائے، یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں تجھے نہ میں تجھ کو طلاق دوں گا اور کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے، اور نہ ہی تجھے بساؤں گا. اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا. یہ جواب سن کر وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھ سنایا. حضرت عائشہ خاموش رہیں. جب رسول اللہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نے آپ کو یہ ماجرا سنایا تو آپ بھی خاموش رہے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ الطلاق مرتان. اس آیت سے اس کی معاشرتی برائی کا سدباب کیا گیا ہے اور مرد کے لیے صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے رجوع کرنے کا حق دیا گیا ہے. طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے. اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں 1 طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے کر اس صورت کو حسن کہتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہے وہ یہی والا رول استعمال کیا جاتا ہے. پہلی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہوں تو تجدید نکاح سے یہ صورت ممکن ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یک بار کی تینوں طلاقیں دے دیں. یہ صورت طلاق بدعی کہلاتی ہے اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے. اگرچہ بعض ائمہ فقہا کے مطابق اس صورت میں بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، مگر سنت کی روح سے یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک یک بار کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دیا جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو اب ہم کیوں نہ ان پر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں. چنانچہ حضرت عمر نے ایسا قانون نافذ کر دیا. ابو صباح نے حضرت ابن عباس سے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت میں بھی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک بنا دیا جاتا تھا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا ہاں. ابو صباح نے حضرت عباس سے کہا ایک مسئلہ تو بتلائیے کہ رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہ ہوتی تھیں؟ حضرت ابن عباس نے جواب دیا ہاں ایسا ہی تھا. پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کٹھی 3 طلاقیں دینے کا رواج عام ہو گیا تو حضرت عمر نے ان پر 3 ہی نافذ کر دیں. دور نبوی، دور صدیقی اور دور فاروقی کی ابتدائی 2-3 سالوں تک لوگ یک بار کی 3 طلاق دینے کی بدعات میں مبتلا تھے اور یہی عادت دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھی جو دور نبوی میں بھی ختم نہ ہوئی. چنانچہ دور نبوی میں ایک شخص نے یک بار کی 3 طلاقیں دیں تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ہی کتاب اللہ سے یوں کھیلا جا رہا ہے. آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل نہ کر دوں. آپ نے ازراہ شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہ دی. اس واقعے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا شرعی نقطہ نگاہ سے کتنا بڑا گناہ اور مکروہ فعل ہے. لوگوں کی اس بدعات پر انہیں زجر و توقیق کی جاتی ہے کیونکہ یہ طریقہ کتاب اور سنت کے خلاف تھا. تاہم 15 ہجری تک یک بار کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا جاتا رہا اور لوگوں کی گناہ اور حماقت کے باوجود ان سے حق رجوع کو سلب نہیں کیا جاتا تھا. حضرت عمر نے جو یہ فیصلہ کیا تھا وہ اس لیے تاکہ لوگ اس بدعات سے باز آ جائیں، اور یہ فیصلہ آپ نے سرکاری اعلان کے ذریعے نافذ کیا. گویا یہ ایک وقتی اور عارضی قسم کا آرڈیننس تھا. کتاب اور سنت کی طرح اس کی حیثیت دائمی نہ تھی. اگر حضرت عمر کے سامنے کوئی شرعی بنیاد موجود ہوتی تو آپ یقیناً استنباط کر کے لوگوں کو مطلع فرماتے، جیسا کہ عراق کی زمینوں کو قومی تحویل میں لیتے وقت کیا تھا اور تمام صحابہ نے آپ کو درست تسلیم کر کے آپ سے پورا اتفاق کر لیا تھا. اگر آپ کسی آیت یا حدیث سے استنباط کر کے اور لوگوں کو اس سے مطلع کر کے یہ فیصلہ نافذ کرتے تو پھر واقعی اس فیصلے کی حیثیت شرعی اور دائمی بن سکتی تھی. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج تک حضرت عمر کے اس فیصلے پر امت کا اجماع نہ ہو سکا، اور جو لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ باطل ہے. کیونکہ 3 طلاقوں کے بارے میں جو ہے وہ 4 قسم کے گروہ ہیں. پہلا گروہ حضرت عمر کے اس فیصلے کو وقتی سمجھتا ہے اور سنت نبوی کو ہی ہر زمانے کے لیے معمول جانتا ہے. ان کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں. اس گروہ میں ظاہری، اہل حدیث اور شیعہ شامل ہیں.
اور جو بہت سے آئمہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ مقلد حضرات کا ہے، جن کی اکثریت حضرت عمر کے اس فیصلے کو مشروع اور دائمی سمجھتی ہے، البتہ اس کام کو کبیرہ گناہ سمجھتی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ دوسری انتہا کو چلا گیا۔ تیسرا گروہ جو ہے ان کے نزدیک ایک مجلس میں طلاق واقع ہونا تو جائز ہے، لیکن اگر 2 یا 3 یا زیادہ طلاقیں دی جائیں تو ایک بھی واقعہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا جو ہے وہ گناہ ہے اور خلاف سنت یعنی بدعت ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی تو جو اس میں نہ تھی تو وہ بات مردود ہے، لہٰذا ایسی بدعی طلاقیں سب مردود ہیں، لغو ہیں اور باطل ہیں، لہٰذا ایک طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ اس گروہ میں شیعہ حضرات میں سے کچھ لوگ شامل ہیں، نیز ایک قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو غیر مدخولہ کے لیے ایک ہی شمار کرتے ہیں اور مدخولہ کے لیے 3۔ غور فرمائیے کہ جس مسئلے میں اتنا اختلاف ہو، اس میں 4 گروہ پائے جاتے ہوں، اسے اجماعی کہا جا سکتا ہے۔ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دینے کی بدعت دور جاہلیت کی یادگار ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی چلتی آئی۔ حضرت عمر نے اس عادت کو چھڑانے کے لیے 3 طرح کے اقدامات کیے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے والوں کو سزا بھی دیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا بھی ایک سزا تھی، جسے حضرت عمر نے نافذ کر دیا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ جب لوگوں نے اپنی عادت پر کنٹرول کرنے کے بجائے حلالہ کی باتیں شروع کر دی تو آپ نے حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں کے لیے رجم کی سزا مقرر کر دی۔ اس طرح یہ فتنہ کچھ مدت کے لیے دب گیا، گویا دور فاروقی میں اس گناہ کی اصلاح اس صورت میں ہوئی کہ حلالہ کا دروازہ سختی سے بند کر دیا گیا۔ مگر آج المیہ یہ ہے کہ مقلد حضرات ہوں یا غیر مقلد، کوئی بھی اکٹھی 3 طلاق دینے کو جرم سمجھتا ہی نہیں۔ جہالت اس قدر بڑھ چکی ہے، عوام تو کیا خواص بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جدائی کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری ہیں، حالانکہ طلاق کی بہترین اور مسنون صورت یہی ہے کہ صرف ایک ہی طلاق دے کر عزت گزر جانے دی جائے، تاکہ عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر زوجین مل بیٹھنا چاہیں تو تجدید نکاح سے مسئلہ حل ہو جائے۔ 3 کا عدد پورا کر کے طلاق مخالطہ ہی دینا چاہتے ہوں تو پھر اسے یوں کرنا چاہیے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دیتا جائے، تیسری طلاق کے بعد ان کے آئندہ میلاب کی جو صورت ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ آج کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو معصیت یا گناہ کبیرہ نہ سمجھنے کے لحاظ سے مقلد اور غیر مقلد دونوں حضرات ایک جیسے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایسے مجرم کو کیا سزا دینی چاہیے۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى يَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں، اگر وہ دوسرے خاوند اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں اگر یہ گمان رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ یہ ہیں اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ خاوند نے جب تیسری بار طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ عورت پر عدت تو ہوگی مگر مرد اس سے عدت میں رجوع نہیں کر سکتا۔ اب ان دونوں کے میلاب کی صرف یہی صورت ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، پھر کسی وقت وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے یا وہ مرد فوت ہو جائے تو پھر عدت گزر جانے کے بعد یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی متعلقہ بیوی کو حلال کرنے کی خاطر کسی سے اس شرط پر نکاح کرائے کہ وہ نکاح کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اسے طلاق دے دے گا تاکہ یہ عورت پھر اپنے خاوند کے لیے حلال ہو سکے، جسے شرعی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، تو یہ نکاح درست نہیں بلکہ یہ بدکاری ہوگی، اور اس طرح نکاح اور طلاق سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حلالہ نکلوانے والوں اور نکالنے والوں پر لعنت فرمائی اور حلالہ نکالنے والے کو 30 یا مستار کرائے کا سانڈ کہا ہے، اور حضرت عمر نے حکم دیا کہ ایسے حلالہ نکلوانے والے اور نکالنے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے۔ اس مسئلے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا جرم تو مرد کرتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا نکاح حلالہ کی صورت میں عورت کو دی جاتی ہے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.